امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ آج چھٹے دن میں داخل ہو گئی ہے۔ فریقین کی طرف سے جنگ میں ایک دوسرے کی تباہی کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ دونوں ملکوں میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل نے جہاں 20 ایرانی جہاز ڈبوئے ہیں، وہاں ایران نے مشرق وسطی میں امریکہ کے فضائی اڈوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن حقائق عام آدمی کی نظروں سے ابھی تک دور ہیں اور وہ جنگ کے آخری نتائج سے بے خبر ہیں۔ ناظرین آداب، میں ہوں عبدالحی خان اور آواز دی وائس کے بیچ بحث پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مشرق وسطی میں جنگ، کس کو کیا ملے گا؟ اس پر روشنی ڈالیں گے بین الاقوامی اور دفاعی امور کے ماہر سینئر جرنلسٹ قمر آغا صاحب۔ قمر آغا صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے، کیونکہ جنگ کو 6 دن مکمل ہو چکے ہیں اور دعوے ایک دوسرے سے بڑھ کر کیے جا رہے ہیں، آخر آج ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور جنگ کی کیا صورتحال ہے اور یہ جنگ کب تک چلنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیے، یہ تو بہت مشکل ہے کہنا کب تک چلے گی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے تو کہا تھا کہ 4 سے 6 دن وہ سب ان کا انفراسٹرکچر کو وہ برباد کر دیں گے اور ٹاپ لیڈرشپ کو، ملٹری کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک پرو امریکن جو لبرلز ہیں اسی رجیم کے اندر، ان کو فورس کریں گے کہ وہ امریکہ سے بات چیت کریں اور امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں اس ریجن میں، اس کو آگے بڑھائیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ویک لگ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایکسیٹ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جب تک چلے گی جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے۔ ایکسیٹ ان کے ڈیفنس منسٹر سمجھ لیجئے، سیکریٹری آف ڈیفنس۔ تو اس طرح سے کچھ پتہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح کے حالات ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ بہت لمبی جنگ چلے گی، اس لیے کہ ابھی ایران کے پاس بھی کافی اسلحے ہیں، اور اسلحے سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ لڑنے کی ان کی جو چھمتا جسے ہندی میں کہتے ہیں وہ کافی نظر آتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان کے جو فوج ہے وہ نارمل فوج جو دوسرے ملکوں کی ہوتی ہے اس سے فرق ہے۔ یہ کافی حد تک اسلامک ریپبلک جو بنائی ہے انہی نے، اس کے کی وہ محافظ کی طرح وہ ایکٹ کرتی ہے، اور مذہبی طور سے بھی کافی اس میں انفلوئنسڈ ہے اس کے اندر۔ تو یہ لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبی لڑائی لڑیں گے، آسانی سے نہیں۔ اگر رجیم چینج ہوگی تب بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی ایسی رجیم آتی ہے جو پرو امریکن انٹرسٹ کو بڑھاتی ہے تو یہ جو ہے ریولوشنری گارڈ یہ آسانی سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور کمانڈ اسٹرکچر ٹوٹ جائے گا تو یہ چاروں طرف دوسرے ملکوں میں بھی یہ جا کے آلریڈی جہاں پہ یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جیسے ہوتی شیعہ ملیشیا عراق کی، یا حماس یا حزب اللہ، ان میں بھی جا سکتے ہیں، ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں یہ لوگ جا کے، اور مطلب جو کھڑی کے دیش ہیں، یعنی جو خلیج فارس کے، وہاں پہ یہ ان دیشوں میں کافی ادھم ہے۔ خیر یہ تو آگے کی بات ہے، فی الحال حالات برے ہیں، مرنے والوں کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے۔ میں یہاں ایک اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایران نے حالانکہ پہلے یہ کہا تھا کہ جو ہماری اپنی زمین کو ہمارے خلاف استعمال کرے گا ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، یہ ایران نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن ایران بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے اس بات کو کہ امریکہ ظاہر ہے امریکہ کی پوری مدد سے اسرائیل شامل ہے۔ اگر کہا جائے تو اصل تو امریکہ ہی ہے، جو اسرائیل کہتا ہے وہ امریکہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایران نے پہلے ہی فرصت میں مشرق وسطی کے دوسرے ممالک، بحرین ہو، یو اے ای ہو، یا اور دوسرے شارجہ ہو، یا ان کے اور جو 7-8 ہیں، ان پر جو حملہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس حکمت عملی سے ایران کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بعد میں
بہت ہی نقصان دہ ہو جائے خود ایران ہی کے لیے اور آگے چل کر؟ دیکھیے یہ وار تو اب پھیل چکی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان ملکوں کے پاس اپنی تو کوئی طاقت ہے نہیں. جی سعودی عربیہ ہو، یو اے ای، قطر، بحرین، عمان، ان کے پاس فائٹنگ فورس نہیں ہے. ان کی جو فوج ہے وہ دکھانے والی فوج ہے، لڑنے والی نہیں ہے. انہی نے اپنی جو ملک کی سیکیورٹی ہے وہ تو امریکہ کو حوالے کر رکھی ہے، سبلیٹ کر رکھی ہے. امریکہ ہی ان کو سیکیورٹی دیتا. اسی کے تحت یہ جو بیسس تھے امریکن ملٹری کے، جو اڈے ہیں ان سبھی دیشوں میں، اسی لیے بنے تھے کہ یہ الگ الگ دیش میں کو ان کی حفاظت کریں گے. اگر ایران کا اٹیک ہوتا یا کسی پہلے صدام حسین سے خطرہ ان کو لگتا تھا، اس سے پہلے رشیا سوویت یونین سے خطرہ لگتا تھا، تو ان کو یہ امریکن ٹروپس وہاں پہ ڈپلائے تھے، وہ ان کو بتاتے تھے. یہ ٹروپس بنانے میں بھی اربوں کا بہت پیسہ، بلینس آف ڈالر ان کے خرچہ ہوئے ہیں. سیلریز ٹروپس کے جتنے لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی فری تو امریکن کام کرتے نہیں، ان کا پورا پیمنٹ یہ لوگ کرتے ہیں بل. لیکن جب لڑائی ہوئی تو یہ چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ بھی ایک ٹینشن ہے. دوسری بات یہ کہ ایران کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم نے صرف ان کے ہوائی اڈوں پہ اور امریکن انٹرسٹ جو ہے اس کے اوپر ٹارگٹ کیا ہے، اور کوئی دوسری جگہوں پہ ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا. پھر اس کے بعد ایک رپورٹ اور آئی ہے جو کافی چونکا دینے والی بات ہے. قطر اور سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ انہی نے کچھ جو ہے موساد ایجنٹ کو گرفتار کیا ہے. بہت سے لوگوں کو اس بات کا بھی شبہ ہو رہا تھا کہ بیچ میں موساد کی بھی تو ایکٹیویٹی تو نہیں ہے، تاکہ گلف کے دیشوں میں آپس میں بھی لڑائی ہو جائے ایران کے ساتھ. اور پھر ایک چیز اور ہے، ٹرکی کے اوپر یا سائپرس کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے، ٹرکی کے میں جو اٹیک ہوا ہے، ٹرکی پہ میں سمجھتا ہوں کبھی ایران اٹیک نہیں کرے گا. اس لیے کہ ٹرکی کے اوپر اٹیک کرنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیٹو پہ اٹیک کیا ہے. ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے، اور ایک اگر نیٹو ملک پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے نیٹو کی سبھی کنٹریز پہ وہ اٹیک مانا جاتا ہے. یہ تو بہت مصیبت کی بات اپنے لیے لے لیں گے ٹرکی. پھر سائپرس پہ بھی یہی ہے کہ سائپرس پہ کیوں اٹیک کیا. تو کچھ اٹیکس ایسے ہوئے ہیں جن کے اوپر کافی شبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کس نے کیے ہیں. ایران ان کو ڈینائی کر رہا ہے. جی آغا صاحب، یہ امریکہ بار بار یہ بات کہی ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی بم ہے، یا وہ تیاری کر رہا ہے پوری طرح ایٹمی بم بنانے کی، اور ہم اس کو اس سے روک رہے ہیں. اس کا کہنا یہ ہے. تو آخر یہ کیسے پتا چلا کہ وہ تیاری کر رہا ہے یا وہ پوری طرح سے تیار کر چکا ہے؟ لڑائی کی بنیاد یہی ہے، اور اس سے پہلے بھی چاہے عراق ہو یا لیبیا ہو یا دوسرے ممالک بھی رہے ہیں جن پر امریکہ نے حملے کیے ہیں، اور وہاں سے کیمیکل کا وہ تھا ان کے اوپر الزام کہ کیمیکل وار وغیرہ وار کے لیے یہ جو ہے اسلحہ تیار کر رہے ہیں. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. تو اب اس کی سچائی کیسے؟ کیا اس کے لیے واحد راستہ جنگ ہی ہے؟ نہیں، جنگ بالکل بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ایک بہانہ ہوتا ہے اٹیک کرنے کا. اٹیک اس لیے ہو رہا ہے ایران کے اوپر کیونکہ ایران جو ہے امریکن جو پالیسی ہے اس خطے کی، اس کے مخالفت کرتا ہے. بیسک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس تیل اور گیس بہت ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے بہت اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے. اس کا بارڈر ملتا ہے ایک طرف پاکستان سے، پہلے بھارت سے ملتا تھا آزادی سے پہلے. دوسری طرف اس کا بارڈر ملتا ہے افغانستان سے، پھر ملتا ہے اس کا بارڈر عراق سے، ٹرکی سے، کئی ایک سینٹرل ایشین ریپبلک سے اس کا بارڈر ملتا ہے، آذربائیجان سے ملتا ہے جو کوکیشس کا حصہ ہے، جو چلا جاتا ہے رشیا. تو یہ ایک. اور پھر دوسری بات یہ کہ تیل کا اور گیس کے کافی بڑے ان کے پاس ذخیرے ہیں. گیس کا تو نمبر 2 پروڈیوسر ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ ایران جو ہے یہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا جانے کا. سینٹرل ایشیا میں بھی تیل اور گیس کے بڑے ذخیرے ہیں، اور ان کے یہاں منرلز بھی ہیں. امریکن کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں رجیم چینج کرو، پھر سینٹرل ایشیا میں جہاں پہ امریکہ کے جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو رشین انفلوئنسز کو نیوٹرلائز کرو، ان کا تیل گیس آیا ایران
خلیج فارس کی طرف لے کے آؤ اور جاؤ، اور یہ بھی ہے کہ تیل ان کو بند کر دو، ایران کا تیل یا سینٹرل ایشیا کا تیل جو چائنا جاتا ہے اس کی سپلائی بند کرو۔ ان کا بہت بڑا پروگرام ہے، یہ آج سے نہیں بہت سالوں سے اس پہ چرچا ہو رہی ہے، جو یہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ جو نیوکلیئر تو ایک بہانہ ہے، اس لیے کہ 2015 میں یہ ہو گیا تھا۔ ایک چیز اور میں کہہ دوں، ایران جو ہے وہ NPT یعنی نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے، دستخط کی کہ وہ نیوکلیئر ویپن یعنی نہیں بنائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ IAEA کے یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا کے زیر نگرانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ انہی نے نتانز وہاں پہ جو 3 اٹیک کیے تھے ان کے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر، ان کا تھا کہ ہم نے اس کو بالکل تباہ کر دیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے۔ ایران نے ایک پروپوزل بھی دیا ہے، وہی پروپوزل جو پرانا تھا کہ ہم بالکل جو ہمارے پاس انرچڈ یورینیم ہے اس کو ہم ڈائلیوٹ کر دیں گے، صرف جس سے کہ میڈیکل پرپزز کے لیے کام ہو، آئسوٹوپس وغیرہ بنانے کے لیے کام کریں گے، اور ایک بہت لوئر لیول کا انرچمنٹ ہوگا، اور ایک پورا پرماننٹلی یہ فل پروف انہوں نے پلان دیا تھا، جس پہ کافی سہمتی بھی تھی بات چیت کی۔ دونوں فریق نے کہا تھا کہ کافی پروگریس ہوئی ہے، اور آئندہ تاکہ ہم یہ شبہ ہی کسی کو نہ ہو کہ ہم نیوکلیئر بنانے جا رہے ہیں، IAEA کا انسپیکشن رہے گا، لیکن اس کے فوراً بعد ان پہ اٹیک ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ممالک کے حکمراں اور عوام مطلب کیا یہ دیکھتے رہیں گے کہ ایک حکومت، ایک شخصیت یا وہاں کے لوگ، جبکہ امریکہ کے لوگ بھی نہیں چاہتے؟ اب ایک طرف تو یہ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ امریکہ یوں دھیرے دھیرے وینیزویلا کے صدر کو اٹھا کے اور وہاں کے پیٹرول پر، وہاں کے اثاثوں پر قبضہ کر لیا۔ اب کیا یہ سلسلہ مطلب کب تک چلے گا اس طرح سے؟ کیا جاگیں گے نہیں دنیا کے حکمراں اور عوام؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کی پالیسی ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وینیزویلا پہ اٹیک کیا تیل کے لیے، وہاں پہ تیل کا قبضہ ہے، وہاں سے تیل نکالنے میں ابھی 3 4 سال 5 سال لگیں گے، اس لیے کہ بہت ہارڈ تیل ہے، ان کا ہوتا ہے راک کی طرح ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایران کے تیل پہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، گرین لینڈ پہ یہ اپنا قبضہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ گرین لینڈ میں بھی بہت زیادہ تیل اور گیس ہے، اور دوسرے منرلز بھی ہیں ان جگہوں پہ۔ پھر اس کے علاوہ یہ سینٹرل ایشیا کے تیل پہ بھی ان کی نظر ہے۔ پھر یہ چاہتے ہیں کہ رشیا کو بھی توڑ دیں، رشیا بہت بڑا ملک ہے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ $75 ٹریلین کے منرلز ہیں، اس پہ بھی ان کی نظر ہے۔ تو یہ بہت بڑے پلان ہیں، مجھے لگتا ہے یہ کمپیوٹر پہ تو بنائے جا سکتے ہیں مگر ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد عراق کو انہی نے برباد کیا۔ عراق تیل کا بہت بڑا ذخیرہ ہے عراق میں۔ عراق کے لیے امریکنز کا کہنا یہ ہے کہ وہ تیل پہ فلوٹ کر رہا ہے، اتنا تیل و گیس ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ایران کی رجیم گر جائے گی اور پرو امریکن رجیم ہوگی تو عراق کے اندر، ابھی انہی نے صدام حسین کو تو ہٹا دیا مگر تیل پہ پوری طریقے سے ان کا کوئی قبضہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ان کو لگتا ہے کہ پھر ان کو عراق میں بھی تیل مل جائے گا۔ اینڈ سعودی عربیہ، UAE، قطر، بحرین کے تیل کو ان کا ماننا یہ کہ ان کے ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں، سعودی عربیہ کو نوٹس دے دیے کہ آپ کے تیل اور گیس کو خطرہ ہے ایران سے، اس کا وہ آپ ہمارے حوالے کیجئے، ہم ہی نکالیں گے، ہم ہی بیچیں گے، اور ہم ہی یہ سب۔ یہ کہنا آسان ہے۔ ایران میں اگر رجیم بدل بھی جائے گی تو میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی اسٹیبلٹی، پرو امریکن رجیم آ بھی جاتی ہے تو وہ اسٹیبل نہیں ہوگی، اور یہ پورے خطے میں یہ جنگ پھیل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں، جب ابھی ایک پائلٹ، ایک پلین جو امریکن ہٹ ہوا، امریکن کا کہنا یہ ہے کہ فرینڈلی فائر میں گیا ہے، لیکن ایران کا کویت میں جو سولجر گرا ہے پائلٹ، اس کو پٹائی کر رہے تھے لوگ، لوکل لوگ ویسے نہیں مار رہے تھے کہ کوئی اس کو ہارم پہنچے، اور اس کو ڈکی میں ڈھکیل کے، اپنی گاڑی کی بڑی گاڑی تھی پک اپ، اس میں پیچھے ڈھکیل کے اسپتال لے جا کے ایڈمٹ کیا۔ جب انہی نے العدید ایئرپورٹ جو وہاں پہ قطر کا، اس پہ اٹیک کیا تو پورے عرب سیلیبریٹ کر رہے تھے، عرب دیش مطلب پورے عرب سے مطلب ایک کافی بڑا سیلیبریٹ کر رہی تھی اس کو۔ اتنی اینٹی عرب سینٹیمنٹس ہیں، اور اگر ایسے ہی رہا، یہ کرتے رہے
تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ہوگی، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ عرب اور ایران کی جو دوریاں تھیں وہ بھی کافی کم ہو گئی ہیں جنتا کے بیچ میں، اور جو پرو امریکن گورنمنٹ ہے ان کو مشکل ہو رہا ہے امریکن ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن وہ مجبور ہیں، اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر کہ جو امریکہ کہتا ہے ان کو کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ نے کہا $1 ٹریلین آپ ہم کو دیجئے، سعودی عربیہ، UAE، قطر سے تینوں نے 1 کیا 5 ٹریلین دینا پڑ گیا۔ جی تو سر یہ ابھی کچھ نئی پیشکش آئی ہے میڈیشن کی، جس میں چائنا بھی شامل ہے، اس نے بھی کہا ہے، ابھی تک تو کچھ چھوٹے چند ملک تھے، عمان وغیرہ ان کا چل رہا تھا، عمان کے جو بادشاہ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ چلے ہم بیچ میں پڑتے ہیں، اور اندرونی طور پر کیا چل رہا ہے یہ آپ بھی جانتے ہوں گے، باقی عام آدمی عام لوگ نہیں جانتے۔ تو اب یہ جو انہوں نے شروع کیا ہے، خاص طور سے چین نے جو پیشکش کی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کا کتنا اثر ہوگا ہمارے دور پر؟ دیکھیے بات چیت تو تب ہوگی کہ اگر اسرائیل کو ایران میسو زبردست نقصان پہنچا دے، ملٹری ان کا انسٹالیشن صحیح سب کو دھوست کر دے، اور یہ ہے کہ عراق امریکن کو بھی یہ لگنے لگے کہ اس میں اگر لمبی جنگ ہونے جائے گی، ہمارے جو مفادات ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے، تب تو یہ لوگ بات چیت کرنے پہ راضی ہوں گے، ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ اگر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لگے گا کہ وہ جو ابھی کچھ وقفے کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں کانگریس کے مڈ ٹرم جو الیکشن ہوتے ہیں، ان کو لگے گا کہ وہ ہار رہے ہیں، اور اگر ہارتے ہیں تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، ان کے خلاف امپیچمنٹ بھی آ سکتا ہے۔ تو جب تک کہ ان دونوں دیشوں کو ایران میکسیمم ڈیمیج نہیں کرتا، کتنا کر پائے گا ابھی تک فی الحال مجھے ایسا کوئی وہ نہیں لگتا کہ امریکن یا اسرائیل یہ جنگ کے سیز فائر پروپوزل کو پہ زیادہ دھیان دیں، بات چیت تو ہوتی رہتی ہے۔ جی تو اگر اور زیادہ چلی، مثال کے طور پر جیسے خود ٹرمپ نے کہا ہے کہ 4 سے 5 ہفتے، تو دنیا کی اکنومی پر سر کیا اثر پڑے گا؟ دنیا کی اکنومی پہ تب اثر پڑے گا اگر تیل کی سپلائی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اگر تیل کی سپلائی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تیل کے دام بڑھ جاتے ہیں، تب تو گلوبل اکنومی پہ بہت اثر پڑے گا، اور ہندوستان کے اوپر بھی اس کا سیدھا اثر آئے گا۔ جی اس لیے کہ پھر امید کی جاتی کہ تیل کی قیمت اگر ڈسٹرب ہوتی، 20% تیل جو ہے اس راستے سے جاتا ہے، گلف آف ہرمز سے ہوتا ہوا 20% گلوبل آئل جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے۔ اگر یہ 20% میں کا ڈسرپشن ہو جاتا ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے، پھر تیل کا دام کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، یہ ایک بڑی پرابلم ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ جو اس کا نقصان ہوگا وہ ہوگا انڈیا، چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا اور باقی عرب یورپ کے دیشوں کو۔ جس وقت قطر کے LNG پلانٹ کے اوپر اٹیک ہوا اور قطر نے سسپینڈ کیا، اسی دن 50% گیس کی پرائس یورپ میں بڑھ گئی تھی، آپ اس سے اندازہ لگا۔ پھر روز کے استعمال کی چیزوں کے بھی دام بڑھیں گے، ہر چیز کے، پھر کھانے پینے تو ہر چیز کا ٹرانسپورٹ، ہر چیز کا آلریڈی بڑھ چکے ہیں۔ ان کے کتنا فیصد جانے کے امکانات ہیں؟ بھئی کچھ الگ الگ وہ ہوتے ہیں، بیریئر ہوتا ہے، 20% ہے، اگر 5% سپلائی کم ہوگی تو یہ 100 تک پہنچ سکتا ہے، 10% ہو جاتی ہے گلوبل آئل سپلائی میں کمی تو یہ پھر تو 150 تک پہنچ جائے گا۔ اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے، 12%، 15%، 18%، اس طرح گیل اپ کرتی ہے۔ جی اچھا، تیل ایک ایسی چیز ہے ایسے ہر کوئی کو مل نہیں پاتا۔ یہ جو تیل آتا ہے ہم لوگ کے پاس، یہ تھوڑی نا کہ آج ہم نے ہمارا تیل عراق اور سعودی عربیہ سے بہت آتا ہے، ہم نے عراق اور سعودی عربیہ کا تیل بند ہو گیا ہمارے پاس تو 60-70% انہی کا تیل آتا ہے، تو ہم کو کہیں دوسرے مارکیٹ میں نہیں مل جائے گا، اس لیے کہ فکس پروڈکشن ہوتا ہے تیل، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے کمٹمنٹ ہوتے ہیں، اس کے حساب سے پروڈکشن ہوتا ہے، لمٹ ہوتی ہے، تو وہ پہلے ان کو دیں گے بعد میں ہم کو دیں گے۔ نئے اس طرح سے ہم اگر چاہیں تیل کو لے لیں مارکیٹ سے جا کے، اسپاٹ مارکیٹ میں بہت مہنگا ہو جائے گا، اور زیادہ مہنگا ہو جائے گا، اتنی کھپت پوری نہیں ہو پائے گی۔ ایک آخری سوال اور میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے جنگ سے متعلق۔ جب تاریخ کی طرف دیکھا جاتا ہے تو بہت تفصیل ہے، اور ہمیشہ یہی لوگ عام طور پر صہیونی اور امریکہ یہ مل کر جو ہے حملے کرتے ہیں۔
علاقے میں اس خطے کے ملک کو دبانے کی کوشش، جیسے آپ نے خود عرض کیا کہ کئی وجوہات ہوتی ہیں، ایک وجہ بنائی جاتی ہے، کیا اس میں کوئی مذہبی پہلو بھی ہے؟ دیکھیے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک اس میں مذہبی پہلو بھی ہے، اسی کہ اس وقت جو پاور، جو سینٹر آف پاور ہے امریکہ میں، یورپ میں، اسرائیل میں، یہ بہت زیادہ ایک تو ریسسٹ ہے، وائٹ سپریمیسسٹ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈر بھی لگتا ہے مسلمانوں سے، کیونکہ مسلمان جنیوا تک وہاں تک آ گئے تھے، یورپ میں کافی، اسپین اور اس کے آگے بھی بڑھ کے پہنچ گئے تھے، اور سیج آف ویانا یعنی ویانا تک آ گئے تھے۔ وہ ایک ڈر بھی ہے ان کے خلاف، اور پھر ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کی ہار ہوئی تھی، خاص طور سے فلسطین میں لے کے۔ اس کو تھوڑا وہ ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں، خاص طور سے سب لوگ تو نہیں ہیں لیکن ایک سیکشن ہے اس طرح کا ان جگہوں پہ جو مانتا ہے، اس بات کی بات کرتا ہے۔ قمر آغا صاحب، ہمارے پروگرام میں آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے قارئین اور ناظرین کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا، بہتر لگا ہوگا، اور اس سے ان کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ شکریہ۔